بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمیں صدمے لگتے ہیں صدمے، اور ہم ٹربل میں رہتے ہیں، ناخوش رہتے ہیں، کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ جانتے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہونے والا ہے۔ ایک ہم چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، افراد سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، پرسنلی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ہماری اٹیچمنٹس ہوتی ہیں پرسنل ایموشنل، اور یہ ہماری اٹیچمنٹس ہمیں خوشی دیتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ خوشی دیتی ہیں۔ ایک چیز ہمیں مل گئی، ہم نے سمجھا اٹ بلونگس ٹو می، اینڈ میں اس کو انجوائے کرتا رہوں گا، کرتی رہوں گی، اس سے بینیفٹ لیتا رہوں گا، لیتی رہوں گی۔ ایک انسان ہمیں پرسنلی ہمارے ساتھ منسلک ہو گیا، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، یا ہماری کوششوں سے ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی بیکیم اسٹرانگ ہیومن بینگ، میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، ہو گئی۔ دونوں صورتوں میں ایسا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں اور افراد سے ہماری ہونے والی اٹیچمنٹ جو ہے، در حقیقت ہمیں زیادہ ولنریبل بنا رہی ہے، زیادہ ولنریبل بنا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے مال اولاد فتنہ ہے۔ اب اٹیچمنٹس ہوتی ہیں افراد سے، اور سب سے گہری اٹیچمنٹ ایک انسان کی اپنی اولاد سے ہوتی ہے، تو اور قرآن نے ڈائریکٹلی اس چیز کا ذکر کر دیا، اس اٹیچمنٹ کا ذکر کر دیا۔ چیزیں ہماری یعنی مال ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ ولنریبل بنا رہے، ہمیں زیادہ کمزور کر رہے، اس طرح سے کہ جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے چین کی نیند سوتا ہے، جس انسان کا کوئی دوست نہیں ہے اس کو کسی سے دکھ بھی نہیں پہنچتا، دکھ بھی نہیں پہنچتا۔ یہ ہماری چیزیں اور ہمارے رشتے ناتے در حقیقت ہمیں کمزور کر رہے ہوتے ہیں، میکنگ اس مور اینڈ مور اینڈ مور ویک۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا۔ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند۔ قرآن نے سب سے گہرے رشتے کا ڈائریکٹ ذکر کر دیا، جن کو انسان سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا ہے ان کا ڈائریکٹ ذکر کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں عموماً اپنی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا مال کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا پھر نام نہاد عزت کہ اس نے میری عزت خراب کر دی۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزوں سے ہماری اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری ہمیں کمزور کر دی ہوتی ہے۔ ایک نو مسلم بہن کا میں نے ٹویٹ پڑھا، انہوں نے کہا جی I'm پریکٹسنگ نان اٹیچمنٹ، میں ذاتی طور پہ کسی سے اٹیچ نہیں ہوتی ہوں، I don't get myself personally attached with someone else۔ ہاں، دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ منسلک ہوں، ٹھیک ہے، میری پرسنل اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ رشتہ اللہ کی وجہ سے ہے، یہ ان سے جو تعلق ہے اٹ از بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم ایک ہی مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اٹیچمنٹس چیزوں سے ہو یا افراد سے ہو ہمیں کمزور بناتی ہے، ہمیں مضبوط نہیں بناتی ہے، اس طرف سے آنے والی خوشی کم ہوتی ہے۔
جتنی ہوتی ہے اس سے دکھ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، صدمہ و شوق اس سے. میں اگر دیکھوں مجموعی طور پہ میری جتنی ریلیشن شپس ہیں ان سے مجھے خوشی کم اور دکھ بہت زیادہ ملے. آپ سارے کر کے دیکھ لیں. جہاں تک چیزوں کی بات ہے، ہم چیزوں کے چوکی دار بنے ہوئے ہیں، مالک نہیں ہے، چوکی دار ہیں. چوکی دار بھی وہ ہے کہ جو بات اپنے دل پہ لے لیتا ہے. ایک تو وہ چوکی دار ہے، اس کو اپنی تنخواہ سے غرض ہے. ایک یہ چوکی دار ہوتا ہے، یہ ذرا نقصان ہو تو یہ بات دل پہ لے لیتا ہے، یہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو دل پہ لے لیتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے. افراد سے اٹیچمنٹ ہونا، چیزوں سے اٹیچمنٹ ہونا، یہ ہمیں مضبوط، اگر ہم سمجھتے ہیں مضبوط بنا رہا ہے تو ہم غلط ہیں. وی آر رانگ. ہم صحیح نہیں سوچ رہے، ہم غلط سوچ رہے ہیں. ہم غلط سوچ رہے ہیں. وٹ وی آر تھنکنگ از رانگ. تو چیزیں دیں اللہ نے، بندے دیے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ فخر کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. اس کو یاد کر کر کے خوشی محسوس کرنے کی قطعاً کوشش اس وجہ سے نہ کریں کہ یہ بات پھر ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر ذرا سا اس چیز کو جو ڈیمیج ہونا، کوئی رشتہ ناتا ہے اس کا ذرا اس کی کمزور ہونا، یا خطرے میں ہی پڑے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ خطرے میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ یار یہ تعلق جو ہے یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ کہیں کمزور نہ ہو جائے، اس کو کوئی ہائی جیک نہ کر لے، یہ کہیں کمزور نہ ہو جائے، یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ ہائی جیک نہ ہو جائے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ اس طرح کی اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں بات کہتے ہوئے کہتے ہیں اللہ دا مال. کیا کہتے ہیں؟ اللہ دا مال. اللہ کرے کہ یہ بات دل سے نکل رہی ہو اور دل میں مضبوطی سے جمی بھی ہو. زبان سے تو کہہ دیا، اٹس فائن، اگرچہ اس کی ضرورت ہے اس کو دل و دماغ کے اندر اتارنے کی. اور یہ اتر جائے گا نا جب ہم سمجھیں گے ایک چیز آئی ہے اللہ کی طرف سے، کل اس نے چلے جانا ہے اللہ کی طرف، پھر ہم خوش رہیں گے. دین وی ول ریمین ہیپی. پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے. آئیے اس نان اٹیچمنٹ کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں.